لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے عید الفطر کے ضروری اور اہم مسائل پیش کی جائے گی، اس لیے کہ موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان مسائلوں کو غور سے سمجھیں اور سنیں اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی سعی اور کوشش کریں. سب سے پہلے یاد رکھیں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، کہ روزوں کو مکمل کرو، روزوں کی تکمیل کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اس بات پر کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جمعہ کے جو شرائط ہے وہی عید الفطر کی نماز کے شرائط ہے. فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ جمعہ کی نماز سے قبل خطبہ دیا جاتا ہے جو واجب ہے، عید الفطر میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جو سنت ہے. ایک چیز. دوسری چیز سب سے اہم اور ضروری وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کی طرف سے قوانین دیے گئے ہیں، حکومت کی طرف سے قوانین تمام انسانوں کے لیے دیے گئے ہیں، تو کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اس بات کی ہم سب کوشش کریں. اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے ہم خود کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہماری وجہ سے ہمارے دیگر دینی بھائیوں کو بھی اس کا نقصان ہوگا، اور گودی میڈیا، تعصب پرست میڈیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا، جس سے ہم سب کو نقصان ہوگا. اس سے پہلے گودی میڈیا نے جو تعصب کا بیج بویا ہے جس کے نتائج آج ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس بات کی کوشش کریں حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. اسی طریقے سے اور کچھ اصول ہمارے علماء نے دیے ہیں جو اس موقع پر ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز عید کے متعلق کہ نماز عید کے دن نہ اذان دی جائیں گی نہ اقامت کہی جائیں گی نماز عید الفطر کے لیے. اسی طریقے سے عید کے دن نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے. فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے طلوع آفتاب کے وقت جو 20 منٹ کا وقت مقرور ہوتا ہے تقریباً، تو وقت مقرور ختم ہونے کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک نماز پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے. اس درمیان میں کسی بھی وقت آپ نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نیت اس طرح کریں گے، جب نماز کا وقت معلوم ہو گیا تو نیت کو کس طرح کریں گے، اور موجودہ حالات میں ہمارے علماء کرام نے عوام کی سہولت کے لیے مختلف شکلیں اور صورتیں نکالی ہیں تاکہ عوام ہماری اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ عید الفطر کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. اس لیے امام صاحب نیت کریں گے واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں نماز پڑھاتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے. اسی طریقے سے جو مقتدی رہیں گے وہ نیت کریں گے ہم عید الفطر کی واجب نماز پڑھتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کی. ویسے
زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے کہنا، دل کے اندر نیت ہوتی ہے اور عید کا دن ہوتا ہے تو سب کے دل میں دماغ میں وہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ زبان سے کہنا مستحب ہے، اس لیے اس کو کہہ لینا چاہیے۔ نیت ہونے کے بعد اب ہم نماز کے طریقے کو بتلاتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سمجھیے، اس لیے کہ سال میں 1-2 مرتبہ نماز آتی ہے، اس کی پڑھنے کی ترتیب اکثر و بیشتر یاد نہیں رہتی۔ جب تکبیر تحریمہ کہے گے اللہ اکبر، اس کے بعد امام صاحب اور مقتدی دونوں مل کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور چھوڑ دیں گے۔ 3 مرتبہ اس طرح کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ جب یہ تکبیرات رہیں گی تو ہر تکبیر کے درمیان میں 1 رکن کے برابر ٹھہرنا مستحب ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم کی مقدار جتنا وقت اس میں پڑھنے میں لگتا ہے اتنا وقت وقفے سے تکبیرات ہم کہیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ کا سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورت ملائیں گے، پھر جس طریقے سے ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اس طریقے سے رکوع اور سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے الحمدللہ کا سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ختم ہونے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے۔ امام صاحب کانوں تک اٹھائیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو، آپ بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے 3 مرتبہ چھوڑ دے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں بھی وہی توقف ٹھہر کر ہم تکبیریں کہیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ نماز ہوگی۔ نماز کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا، یہ طریقہ ہے۔ عید کا خطبہ چونکہ سنت ہے، اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ کے فتویٰ دارالعلوم میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے اور دعا کے بعد خطبہ دینا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے علاقے میں پہلے نماز ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، لیکن فتویٰ دارالعلوم میں لکھا ہے جہاں پر اس طرح خطبے کے بعد دعا کا معمول ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، لہذا اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ ویسے اگر کوئی دعا پہلے کر لیتا ہے بعد میں کرتا ہے تو اتنی شدت نہیں ہے، لیکن بہرحال بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے دعا کر لی جائے، جیسے کہ اور نمازوں میں ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب چونکہ نماز کی شکلیں اور آدمیوں کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے شکلیں اور صورتیں نماز کی بدل جائے گی آج کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے، اس لیے 4-5 شکلیں آپ کو بتائی جاتی ہے، جس شکل میں بھی آپ، جو شکل کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، جو شکل میں آپ کو سہولت ہوتی ہے، آپ اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس طریقے سے پڑھیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس علاقے میں، اس بستی میں، اس محلے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، تو آپ تمام اہل ایمان پر عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے یہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر تمام لوگ اس بات کی کوشش کریں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی کو خطبہ دینا نہیں آتا، کسی کو خطبہ دینا نہیں آتا، نماز پڑھانا تو آتی ہے لیکن خطبہ دینا نہیں آتا، تو ایسے لوگوں پر بھی واجب ہے کہ وہ نماز عید پڑھیں اگرچہ کہ خطبہ نہ دیں، اس لیے کہ خطبہ کسی کو دینا نہیں آتا۔ اس لیے ابھی سے کوشش کریں اس علاقوں میں، ان گھروں میں جہاں امام کے علاوہ 3 افراد ہیں جن کو نماز پڑھانا آتی ہے لیکن خطبہ دینا نہیں آتا، تو مختصر سے خطبے یاد کر لے، چاہے دے کر پڑھے چاہے بغیر دے کر پڑھے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 4-5 دن کا وقت ابھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر خطبہ یاد نہیں ہوتا ہے، محنت کرنے کے باوجود بھی، تو بغیر خطبے کے وہ عید الفطر کی نماز پڑھیں گے، ان کے اوپر بغیر خطبے کے عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شکل یہ ہے کہ نماز پڑھانے والے بھی موجود ہیں، نماز پڑھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اتنی تعداد نہیں ہے، گھر میں اتنے افراد نہیں ہیں، اتنی تعداد نہیں ہے کہ امام کے علاوہ 3 مرد نہیں ہیں، تو ایسی شکل میں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ایسے بہت سارے گھر رہیں گے، ایسے بہت سارے محلے رہیں گے اور گھر رہیں گے جہاں پولیس کا سخت بندوبست رہے گا، پہرا رہے گا، تو آپ
دوسرے لوگ آپ کے گھر میں نہیں آ سکتے اور آپ کسی گھر میں جا نہیں سکتے، اور آپ کے پاس آپ کے گھر میں اتنے افراد نہیں ہیں، اتنے مرد نہیں ہیں کہ امام کے علاوہ 4 لوگ ہیں، حالانکہ آپ کو نماز پڑھانا بھی آتی ہے، خطبہ بھی آتا ہے، نماز بھی آتی ہے، تو ایسے لوگ یہ شکل کریں گے، وہ چاشتے کی 2 یا 4 رکعت نماز تنہا تنہا فردن فردن پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شکل، چوتھی شکل یہ بھی گھر میں 4-5 افراد ہے، نماز پڑھنے کے لائق ہے، لیکن چونکہ ان کو نماز عید ہی پڑھنا نہیں آتی، نماز کے عید کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو وہ کوشش کرے کہ نماز عید کا طریقہ سیکھ لے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو یہ بھی بہت بڑی تعداد رہے گی ہمارے اس ملکوں میں کہ لوگوں کو سرے سے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی رہیں گی، تو ایسے لوگ بھی مجبور ہیں، اور مجبوری میں بھی یہ لوگ وہ عید الفطر کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ حالانکہ افراد ہے، امام کے علاوہ 4-5 افراد ہے، اس کے باوجود نماز نہیں آتی، اس وجہ سے یہ بھی لوگ عید الفطر کے بجائے چاشتے کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے 5ویں شکل یہ ہے کہ کسی بستی میں، کسی محلے میں، چونکہ اکثر امام لوگ اپنے اپنے مقام پر چلے گئے ہیں، تو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت بھی، لیکن پڑھانے والا ہی کوئی نہیں اس بستی میں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، نماز پڑھانا ہی کسی کو آتی نہیں، تو ایسی تمام بستی اور ایسی تمام محلے والے وہ بھی جہاں اگرچہ کہ اجازت ہے اس بات کی کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تمام لوگ تنہا تنہا فردن فردن عید الفطر بھی ہے، تنہا تنہا فردن فردن جدا جدا الگ الگ چاشتے کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے عذر کی وجہ سے پہلے دن اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے دن بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسرے دن بھی عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے، اس کے علاوہ اور سنن بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں کرنا عید کے موقع پر ثابت ہے، لیکن بہت ساری چیزیں سنت ہونے کے باوجود ہم عمل نہیں کر پائیں گے، مثلا عیدگاہ جانا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، پیدل چلنا، اور بھی دیگر سنتیں، تو یہ سنتوں پر تو اس مرتبہ عمل نہیں ہوگا، لیکن بعض سنتیں وہ ہے جس کو ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، مثلا غسل کرنا، عید کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اسی طریقے سے مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اپنے پہننے کے کپڑے ہیں اس میں سے جو اچھا ڈریس ہے، جو اچھا لباس ہے اس کو پہننا، عید کے موقع پر نیا کپڑا پہننا سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے پاس جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے عمدہ ڈریس پہننا یہ سنت ہے، تو اس بات کی ہم کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نماز عید سے پہلے میٹھی چیز کا کھانا یہ بھی سنت ہے، اور کھجوروں کا کھانا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، طاق عدد میں کھجور کھائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس طریقے سے طاق عدد میں کھجوروں کا کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ بھی سنت ہے، صدقہ فطر کے مسائل انشاءاللہ جمعرات یا جمعہ کے دن آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے عید کے دن تکبیر آہستہ آہستہ پڑھتے رہنا یہ بھی سنت ہے، تکبیر اس طرح ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا بھی آہستہ آہستہ ہم ورد رکھے، یہ بھی عید کے موقع پر پڑھنا سنت ہے، اللہ کی اس میں عظمت کو بتلایا، اللہ کی کبریائی کو بتلایا گیا ہے، تو یہ بھی اس وقت پڑھنا سنت ہے۔ اب چونکہ اور اس وقت ہمارے علماء کرام کی طرف سے جو ہدایت ہم کو ملی ہے، اکابر علماء کی طرف سے، کہ عید کی خریدی نہ کرے، بس جو گھر میں ضرورت کی چیزیں اتنی ہی چیزیں ہم خریدیں، بلا ضرورت اپنے پیسوں کو اسراف اور تصریف سے کام نہ لے، بلکہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرے، اور ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کا اس موقع پر خاص خیال رکھے۔ اسی طریقے سے یہ مسائل اکثر بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک ہم پہنچائیں، دوسروں تک ان مسائل کو پہنچائیں، تاکہ وہ ہمارے بھائی جن علاقوں میں دین سے دوری ہے، جن کو عید کے مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ تذبذب کا شکار نہ رہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو معلومات ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، چاہے موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا فون کے ذریعے سے، جو آپ کو مسائل معلوم ہے، تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان تمام بھائیوں تک ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں گے،
واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، یا جس شکل میں بھی آپ ہمارے اپنے ان بھائیوں کو جن کو نماز کے مسائل سے ناواقفیت ہے ان کو واقف کرائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور دعا فرمائے کہ اللہ پاک اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اللہ پاک ان حالات میں ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور عید الفطر تمام اہل ایمان کی آسانی کے ساتھ اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم سب پریشان ہے، تقریباً 1.5-2 ماہ سے ایک مزدور طبقہ جن کے اوپر بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے اور ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں، تو ظالم کے لیے بھی بد دعائیں کرے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت کے لائق نہیں تو اللہ پاک ایسے ظالمین حکمراں کو ختم فرمائے، نیست نابود فرمائے، اور اللہ پاک دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملکوں میں امن و امان پیدا فرمائے، اس بیماری کو ختم فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔